سورہ الشورى پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 35 اور 36۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيَعْلَمَ، اور وہ جان لیں گے، الذین، وہ لوگ، یجادلون، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، ما نہیں، لہم، ان کے لیے، من محیص، راہ فرار، کہ ان کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فما اوتیتم، پس جو کچھ تم کو دیا گیا، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیرن، وہ اس سے کئی گنا بہتر، و ابقا، اور بہت زیادہ باقی رہنے والا ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور ایمان والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ آیہ کریمہ نمبر 35 کے اندر اللہ جل سبحانہ و تعالی بڑے ہی خوبصورت طریقے سے عقیدہ توحید کو سمجھا رہے ہیں۔ بیچ سمندر کے اگر ہوائیں مخالف چل پڑیں اور تم بھنور میں پھنس جاؤ، زندگی کی کوئی امید ظاہراً تمہیں نظر نہ آئے، اور تمہاری کشتی اچکولے کھانا شروع کر لے، اس موقع پر سوائے اللہ کی ذات کے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں۔ ایک وہ ذات ہے جو اس موقع پر تمہیں بچا سکتی، جہاں ظاہری سارے اسباب تمہارے مخالف ہیں، کوئی سبب تمہارے موافق نہیں ہے، اور جہاں تمہیں زندگی کی کوئی امید نظر بھی نہیں آ رہی، اگر ایسے موقع پر کوئی ذات بچا سکتی ہے تو وہ اللہ ہے۔ فرمایا یہی حال معاشر کے دن ہوگا، ما لہم من محیص، معاشر کے دن بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، بیوی جواب دے جائے گی، بیٹے جواب دے جائیں گے، ماں باپ تک پہچاننے سے انکار کر دیں گے، ساری زندگی جن کے لیے پاپ کمائے وہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں۔ ایک نیکی مانگتے ہوئے تم سارا معاشر پھر جاؤ گے، تمہیں کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کہا جب یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے نا تو پھر مان لو وہی اللہ ہے جو نفع و نقصان دینے والا۔ اسی کو اپنا مددگار تسلیم کر لو، اسی کو اپنا رب مان لو، اسی کو اپنا کارساز تسلیم کر لو، اور اسی کی ذات پر اپنا یقین کامل پختہ کر لو کہ جو لوگ ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے لیے راہ فرار نہیں ہوگی۔
بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اب موقع ہے دنیا میں کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھا جائے، ایمان رکھا جائے، اور بغیر کسی علم کے کسی بھی چیز میں کوئی جھگڑا نہ کیا جائے۔ کہا صرف ایک ذات ہے جو تمہیں میدان محشر میں بچا سکتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء اور اولیاء اور علماء اور صلحاء اگر شفاعت کریں گے تو اس کے لیے بھی اللہ کی اجازت مقدم ہے، اللہ کی اذن سے کریں گے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے کریں گے، اللہ کے دیے ہوئے حکم سے کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں جو ان کے درجات ہیں ان درجات کی بنیاد پر کریں گے۔ تو اس لیے کہا بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں اس ذات پر ایمان لے آؤ، آج اس کو تسلیم کر لو اپنا کارساز، تو پھر کل تمہیں فائدہ ہوگا۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ جو تمہیں دنیا کا مال و منال دیا گیا ہے نا، یہ جو تمہیں اولاد دی گئی ہے، تمہیں بنگلے کوٹھیاں گاڑیاں دی گئی ہیں، یہ جو عیش و عشرت دی گئی ہے، تم سمجھتے ہو پتہ نہیں تمہارے پاس بہت کچھ ہے۔ تمہارے پاکٹ میں 10 ATM بھی ہوں، تمہارے بیلنس میں 10 کروڑ روپیہ بھی ہو، تم 4 کنال کی کوٹھی میں بیٹھے ہو، تمہاری 6 ایکڑ پر محیط مل بھی ہو، تمہارے گودام میں 10,000 بورا سوتر کا بھی پڑا ہو، تمہاری 600 پاور لومز بھی ہوں، اور دنیا کی ہر آسائش تمہیں میسر بھی ہو، متاع الحیات الدنیا شیء، اللہ فرماتا ہے اللہ کہیں یہ ساری ایک شے بھی نہیں ہے، اس کے ہاں دنیا کے مال کی کوئی قدر نہیں۔ یہ ایک دنیا کا تھوڑا سا نفع ہے، یہ ایک مختصر سا دنیا کا نفع ہے جس کو تم بہت سمجھ کے جو ہے نا اتراتے پھرتے ہو، گردن جو ہے نا اونچی کر کے پھرتے ہو، کاندھے ہلا کر پھرتے ہو، اور بڑے چودھری شیخ، بڑے ملک، بڑے انصاری، بڑے ارائیں صاحب، میاں صاحب بنے پھرتے ہو۔ اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا کا تھوڑا سا نفع ہے۔ نہیں اندازہ؟ کہا مثالیں دوں، 10 کروڑ روپیہ بینک بیلنس ہے لیکن میٹھی چائے نہیں پی سکتا، کیوں؟ شوگر لگی ہے۔ 1 ارب کی جائیداد کا مالک ہے لیکن کیا ہے؟ گوشت نہیں کھا سکتا، کیوں؟ بیماری ایسی لگی ہے۔ کروڑ روپیہ پاکٹ میں ہے، ٹانگوں پر چل نہیں سکتا، کیونکہ رب نے معذور کر دیا۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تو بہت معمولی سا نفع ہے، یہ ساری چیزیں ان کو تم بہت سمجھ کر ان کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو کہ یہ بہت کچھ ہے۔ کہا یہ بہت کچھ نہیں، یہ بہت مختصر سا قلیل سا نفع ہے، لیکن تم اسے کیوں زیادہ سمجھتے ہو؟ کیونکہ تمہیں احساس نہیں ہے، تمہیں فکر نہیں ہے، تم اس حقیقت کو جانتے نہیں ہو، اس لیے اسے بڑا سمجھ لیتے ہو۔ کہا یہ اللہ کے ہاں بہت قلیل نفع ہے، سامان دنیا ہے مختصر سا۔ وما عند اللہ خیر، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بھی 1000 نہیں کروڑ گنا زیادہ بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ کیوں؟ دنیا کی ہر نعمت فانی ہے، اللہ نے آخرت میں جو تمہارے لیے رکھا ہے ہر نعمت باقی ہے۔ دنیا کی ہر نعمت کو زوال ہے، آخرت کی ہر نعمت کو بقا ہے۔ دنیا میں قدم قدم پر ذلت ہے، آخرت میں ہر مقام پر عزت ہے۔ دنیا میں تمہاری اپنی زندگی کا ہر لمحے تمہیں خطرہ رہتا ہے، معلوم نہیں کس قدم پر جان نکل جائے۔ وہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہوگا
یہاں زوال نعمت کا ڈر ہے، وہاں زوال نعمت کا ڈر نہیں ہے۔ یہاں اختتام زندگی کا ڈر ہے، وہاں زندگی کے اختتام کا ڈر کوئی نہیں ہے۔ یہاں نعمتوں کے بوسیدہ ہونے کا خطرہ ہے، وہاں کسی نعمت کے بوسیدہ ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ کہا وہاں ہر چیز کو بقا ہے، یہاں ہر چیز کو زوال ہے۔ یہاں تم ہر روز سیب کھاؤ، وہی ذائقہ، وہی مٹھاس، وہی حلاوت، 4 دن کے بعد کھاؤ تو پھر وہی۔ اللہ کی عزت کی قسم، صبح جو سیب جنت میں کھاؤ گے، دوپہر کو کھاؤ گے، اس کی لذت اور ہوگی۔ ہر لمحے ہر قدم پر ذائقہ بدلے گا۔ تو کہا یہ دنیا کی نعمتیں یہ ایک معمولی سی ہیں جن کو تم نے بڑا سمجھ کر ساری زندگی کا زور ان کے پیچھے لگایا ہوا ہے، بھاگے پھرتے ہو۔ میرے آقا ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں بکری کا بچہ مردہ پڑا ہوا تھا۔ میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا کوئی خریدے گا؟ حیران ہو گئے، حضور یہ تو مردہ ہے، اس کو کون خریدے گا؟ فرمایا کوئی باہری قیمت نہیں ہے، 1 درہم میں لے لو۔ کہا حضور 1 درہم تو بہت بڑا ہے، ہم تو آدھے درہم میں بھی نہیں لینا چاہتے۔ اچھا فرمایا بہو نیچے لے آتے ہیں، تم درہم کا 1/4 حصہ دے دو۔ حضور یہ بھی زیادہ ہے۔ فرمایا اچھا 1 ٹکا دے دو۔ حضور یہ بھی زیادہ ہے اس کا۔ فرمایا الدنیا جیفا وطالبها کلابا۔ کہا اب بتاؤ اس کو کون کھائے گا؟ کہا کتے۔ کہا دنیا کا یہی مثال ہے، دنیا یہ مردار ہے اور کتے بن کر پیچھے پھر رہے ہیں لوگ۔ دنیا جیفا، دنیا اس مردار کی طرح ہے، طالبها کلاب، اس کے طالب کتے ہیں۔ تم اسے بہت سمجھ کر پیچھے بھاگتے پھرتے ہو، ساری زندگی داؤ پر لگا دی۔ نماز کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، دین کی باتیں سننے کے لیے وقت نہیں ہے، دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ دنیا دنیا دنیا، مال 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 کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہو۔ کہا یہ تو متاع الحیات دنیا، یہ مختصر سا نفع ہے، یہ تو بہت قلیل سا نفع ہے، اور اللہ کے پاس جو تمہارے لیے خیر وہ اس سے کروڑ گنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ اب کا، اور دائمی رہنے والا ہے، اس میں تو ہر چیز کو زوال ہے، وہاں کسی چیز کو زوال نہیں ہوگا۔ کہا وہاں ہر چیز کے لیے بقا ہے۔ تمہیں یہ سمجھ آ جائے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا، جن لوگوں کو یہ حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے وہ دنیا میں مستغرق نہیں ہوتے، وہ منہمک نہیں ہوتے، ان کا دنیا کے ساتھ رشتہ مسافر کی اشیاء کی طرح رہتا ہے۔ میرے آقا تشریف فرماتے نا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے عمر بن خطاب آئے تو میرے آقا سریر مبارک پر لیٹے ہوئے تھے، حضور اٹھے تو کمر مبارک پر سریر کی رسیوں کے نشانات تھے۔ عمر بن خطاب چھم چھم رونے لگے، اور میں عمر کیا ہوا تجھے، کیوں رو رہے ہو؟ حضور کیسر و کسرا موجیں کریں، امام الانبیاء کی کمر پر رسیاں کے نشانات پڑ جائیں، بستر بھی نہ ہو نیچے، ننگی چارپائی، اور وہ کیسر و کسرا موجیں کریں۔ تو میرے آقا نے فرمایا عمر ہمارا اس دنیا سے کیا رشتہ ہے؟ فرمایا ہمارا اس دنیا سے رشتہ ہی کیا ہے؟ ہمارا رشتہ اس دنیا سے اتنا ہی ہے جیسے کوئی مسافر کسی درخت کی چھاؤں کے نیچے سانس لینے کے لیے ٹھہرتا ہے، وہ اس کو ڈیرا نہیں بناتا، سانس لے کر نکل پڑتا ہے، وہ اس کو اپنی منزل نہیں بناتا۔ فرمایا ہمارا اس دنیا سے اتنا ہی رشتہ ہے، اس سے زیادہ تو ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اس دنیا سے کیا رشتہ ہے ہمارا؟ کہا نہیں، ہمارا اصل رشتہ اپنے رب سے۔ تو اصل ہے یہ ہے، ہم جس دنیا کے پیچھے پھر رہے ہیں، یہ دنیا کو قرآن نے کہا متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کا قلیل سا فائدہ ہے جس کو تم اکٹھے کرتے ہو نا، پھر قیامت کے دن تم یوں ہاتھ ملو گے، کاش میں نے بینک بیلنس نہ بنائے ہوتے، کاش میں نے یہ کام نہ کیے ہوتے، کاش میں نے ATM نہ اکٹھے کیے ہوتے، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ بنگلے نہ بنائے ہوتے جن کا آج مجھے حساب دینا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، امام زین العابدین جس گھر میں رہتے تھے نا،
کہتے ہیں اس گھر میں امام زین العابدین پورے قد سے داخل نہیں ہو سکتے تھے، دروازہ اتنا نیچے تھا کہ سر جھکا کر گزرنا پڑتا تھا۔ یہ کون ہے؟ حسین کا شہزادہ ہے جس کو زین العابدین کہتے ہیں۔ میری اور آپ کی عزت زیادہ ہے یا امام زین العابدین کی عزت زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، دنیا تو انہوں نے نہیں لی ہے، لیکن عقبہ ان کی ہے کہ میدان معاشر میں جو عزتیں انہیں نصیب ہوں گی وہ کسی اور کو نہیں ہوں گی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کے ہاں چولہا نہیں جلتا تھا، چکی پیس کر ہاتھ پر نشانات پڑ گئے تھے، لیکن میدان معاشر میں کس شان سے آئیں گی؟ اللہ نبیوں کو بھی کہے گا نظریں نیچے کر لو، میرے محبوب کی بیٹی آ رہی ہے۔ نبیوں کو بھی جرأت نہیں ہوگی فاطمہ تو زہرا کے چہرے کے دیدار کی، کہا نیچے نگاہیں کر لو، محبوب دو جہاں کی بیٹی آ رہی ہے۔ عزت اصل یہ ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کا یہ مال بہت قلیل ہے، اور اللہ کے ہاں جو ہے ابقا اور خیر ہے، خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے اور اس سے بہتر بھی ہے۔ یہاں کے محل چھوڑو، آخرت کے محل لے لو، یہاں کی دولت قربان کر دو، آخرت کی دولت لے لو۔ ہزاروں مسالے ہیں، مال اکٹھا کر کے گئے نا، ختم قل کے بعد بچوں نے ایک دوسرے کا گربان پکڑا اور گالیاں دے رہے ہیں، یہ چھوڑ کر گیا، بانٹ کر کیوں نہیں گیا؟ اور اگر اپنے ہاتھ سے بانٹ کر گیا ہوتا تو کتنی شان ہے۔ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک صحیح پوری اسناد کے ساتھ موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، لیکن کون سا صدقہ؟ جو اپنے ہاتھ سے دے کر گیا ہوگا، جو اپنے ہاتھ سے دے کر گیا ہے، قیامت کے دن وہ اس کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو یہ دنیا کی جو ہے نا زندگی، یہ بہت قلیل سی زندگی ہے۔ للذین آمنوا، یہ ساری شانیں اللہ ایمان والوں کو عطا فرمائے۔ اور ایمان والوں کی نشانی کیا؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، وہ دنیا کے اسباب پر توکل نہیں کرتے۔ ان کی نظر نعمت پر نہیں ہوتی، ان کی نظر منعم نعمت دینے والے پر ہوتی ہے۔ حالت نعمت میں بھی وہ نعمت کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہی وجہ ہے اگر نعمت ان سے چھن جائے تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کی نظر تو نعمت پر کبھی رہی نہیں ہے۔ نعمت پر نظر ہو تو پھر تو ہوا نا، تو جس کی نعمت پر کبھی نظر ہی نہیں گئی ہے اس کو بتائیے اس کو نعمت کے چھن جانے یا مل جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ اس کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ منعم پر، ہمیشہ نعمت دینے والے۔ کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام بڑے روئے، اتنے روئے کہ بینائی چلی گئی۔ اللہ نے حضرت شعیب کو پھر بینائی دے دی، پھر حضرت شعیب روئے، اتنا روئے پھر بینائی چلی گئی۔ اللہ نے پھر بینائی دے دی اپنے نبی کو، پھر روئے، اتنا روئے پھر بینائی چلی گئی۔ اللہ نے تیسری مرتبہ بینائی دے کر فرمایا شعیب کیوں روتا ہے؟ جنت چاہیے؟ کتنی چاہیے بتا، ابھی تیرے نام کر دیتے ہیں۔ جہنم سے رہائی ہے؟ ابھی بتا، ابھی لکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے بات کی، کہا جہنم سے رہائی چاہتے ہو؟ ابھی لکھ دیتے ہیں۔ حضرت شعیب پھر رونے لگے۔ اللہ نے پوچھا ہمارے شعیب کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی مولا نہ جہنم کا ڈر ہے نہ جنت کی طلب ہے، صرف تیری ذات کا مطالبہ ہے، صرف یہ چاہتا ہوں تو راضی رہے۔ تو جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں ان کی نگاہ نعمت پر نہیں ہوتی ہے، منعم پر ہوتی ہے، نعمت دینے والے پر۔ اسی لیے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے نعمت آ بھی جائے یا چلی بھی جائے، انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ انہیں فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت دیکھتے ہیں کہ انعام دینے والا راضی ہے یا نہیں ہے راضی۔ ان کی توجہ رب کی ذات پر ہوتی ہے۔ اما رابعہ بصریہ نے کہا تھا نا، اگر مجھے اختیار دیا جائے تو ایک ہاتھ میں پانی لے لوں، دوسری ہاتھ میں کیا لوں؟ آگ لے لوں، آگ لگا کر آگ لگا کر جنت کو جلا دوں اور پانی ڈال کر جہنم کو بجھا دوں، پھر میں دیکھوں اللہ کے لیے سجدہ کون کرتا ہے۔
تو ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس لیے کہا یاد رکھنا مال دنیا یہ بہت قلیل ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں جو ہے وہ سب کچھ باقی رہنے والا ہے، اور وہ دائمی ہے، وہ ابدی ہے، اسے کوئی فنا نہیں ہے، اسے کوئی زوال نہیں ہے۔ ہاں تمہاری توجہ اللہ کی طرف رہنی چاہیے، مال دنیا یا اسباب دنیا کی طرف نہیں ہے۔ یہ تو ساری چیزیں کوئی اصلیت نہیں رکھتی ہیں۔ اگر یہ اتنی ہی زیادہ شان والی ہیں تو اللہ نبیوں کو بادشاہ بناتا نا، اللہ نے اپنے نبیوں کو بادشاہ نہیں بنایا۔ اور خود میرے آقا سے بھی پوچھا گیا تھا کہ محبوب بادشاہ یا نبوت؟ عرض کی مولا نبی، فرمایا اس کے بعد، کہا اس کے بعد فقیری۔ میرے نبی نے فرمایا فقیری کس طرح؟ ایک دن کھانا ملے ایک دن نہ ملے۔ محبوب یہ کیا ہوگا؟ کہا جس دن ملے تیرا شکر ادا کروں، جس دن نہ ملے اس دن تیری جی بھر کے تیری ذات سے مانگوں، تجھے بھی مزہ آئے، کوئی مانگ رہا ہے اور تم بھی دے تو تجھے دینے کا مزہ بھی آئے۔ تو یہ اصل یہ ہے کہ اللہ ربہم یتوکلون، کہ وہ اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، اللہ سے